بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صلوات سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت کریمہ پروردگار عالم اپنے کلام میں اصحاب پیغمبر اور اعوان پیغمبر کی تعریف کر رہا ہے۔ بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پیغمبر کی مدد کی، بڑی عظمت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے سرکار دو جہاں کی حمایت کی، بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے نبی مکرم کی کار رسالت میں آپ کی حمایت کی۔ بہت برا وقت تھا، بہت مشکل وقت تھا، بہت پریشانیوں کا وقت تھا، سخت وقت تھا۔ اس وقت میں جن لوگوں نے سرکار کا ساتھ دیا ان کی عظمت قرآن مجید میں روشن ہے۔ اللہ اس کائنات میں اگر کسی کو دیکھتا ہے تو وہ نبی کو دیکھتا ہے، اور نبی مکرم جسے دیکھیں اللہ اسے پسند کرتا ہے۔ گویا اللہ کے نزدیک اگر عظمت ہے تو وہ سرکار دو جہاں کی ہے، اور جس نبی کی بھی عظمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے ان سارے نبیوں نے آخری نبی کے آنے کی بشارت دی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا وجود بھی صاحب عظمت اس وجہ سے ہے کہ وہ نبی کے پیارے تھے۔ اہل بیت کا مقام بھی اگر بلند ہے تو اس وجہ سے کہ اہل بیت پیغمبر ہیں۔ اصحاب پیغمبر کا بھی اگر مقام بلند ہے تو اس وجہ سے کہ اصحاب پیغمبر ہیں، یعنی جتنی نسبتیں ہیں وہ سب پیغمبر سے ہیں۔ اور بعض افراد تو جب عقلی دلائل سے اللہ کو نہیں سمجھ پاتے تو کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ پیغمبر انہیں مانتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو سلوات پڑھے اللہ محمد۔ رسالت
یہ بات واضح رہے میرے نوجوان ساتھیوں پر کہ اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل عقلی ہے. عقل اللہ کو سمجھاتی ہے. یہ عقل ہماری عقل یہ اللہ کو سمجھاتی ہے. اگر کوئی ہمارے پاس گواہی نہ ہو تو خود ہمارا وجود ہمارے اندر سے ایک پکار اللہ کی وحدانیت پر ہوتی ہے. اور اللہ کو سمجھنے کے لیے کسی اسکول یا مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو سمجھنے کے لیے فطرت کو سالم رکھنے کی ضرورت ہے. اگر فطرت سالم ہے تو اللہ کا وجود سمجھ میں آئے گا. یہ بھی ضروری نہیں ہے کوئی پروفیسر ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی عالم ہو, کوئی مجتہد ہو تو وہ اللہ کو اچھا سمجھتا ہے, وہ اللہ کو زیادہ سمجھتا ہے. اللہ کو ماننے کے لیے پیدائشی طور پر سالم ہونا ضروری ہے. سرکار دو جہاں نے ایک خاتون کو دیکھا جو چرخہ کاٹ رہی تھی. ایک صحابی نے سوال کیا, یا رسول اللہ کے وجود پر کوئی دلیل ہے؟ حضرت نے فرمایا اس عورت سے پوچھو. جب اس عورت سے پوچھا گیا کہ اللہ بھی ہے یا نہیں تو اس نے وہ دستہ جو اس کا کام کا اس چرخ کا جو دستہ تھا اس کو چھوڑ دیا. وہ پہیہ چلتے چلتے آہستہ ہونے لگا اور ایک وقت آیا کہ وہ رک گیا. تو کہنے لگی کہ یہی دلیل ہے. دوسرے والے نے پوچھا کہ کیسے یہ دلیل ہے؟ کہنے لگی اتنا سا پہیہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا, تو یہ ساری کائنات کیسے چلے؟ اللہ کے وجود پہ دلیل اندر سے ہے. اللہ نے ہمارے اندر اپنی نشانیوں کو قرار دیا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم پوری کائنات میں اپنی نشانیوں کو رکھیں گے اور اس کے نفس میں, انسانوں کے نفوس میں اپنی نشانیوں کو رکھیں گے. کہ اپنے اوپر غور کرتے چلے جائیں, انہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر صرف ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ دیر اپنے اوپر غور کر لیں تو نہ صرف اللہ سمجھ میں آ جائے گا, رسول بھی سمجھ میں آ جائیں گے, علی بھی سمجھ میں آ جائے گا. پورا نظام ہدایت ہمارے وجود کے اندر اللہ نے رکھا ہے. بہت زیادہ دور جانے کی ان بچوں اور جوانوں کو ضرورت نہیں ہے. آج مستشرقین کا دباؤ ہے, مستشرقین کی طرف سے سوالات کی بھرمار ہے, شبہات کی الغار ہے اور طرح طرح کی باتیں ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ سارے سال مستشرقین مغربین سارے سال مستشرقین مغربین, توجہ ہے, یہودیین وہابیین کچھ بھی کہتے رہے, یہ 10 دن کے اندر ایسا نصاب مل جاتا ہے کہ پھر یہ جوان کہیں جانے والا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلہ. بہترین نظام ہدایت اور نظام تربیت ہے امام حسین کی مجلس. اگر صرف اس وجود کے اوپر ہم غور کریں تو ہمیں اللہ کا پتہ بھی یہاں سے ملے گا. اللہ کی نشانیاں بھی ہمارے وجود میں ہیں, اور نہ صرف اللہ کے وجود پر اللہ کی صفات بھی ہمارے اندر سے جھلکتی ہیں. ہم اپنی قدر کریں ہمیں اللہ نے کیا بنایا ہے. آسمان ایک طرف, آپ میں وہ سب ایک طرف, زمین ایک طرف, آپ ایک طرف, آپ میں سے فرد ایک طرف, ستارے ایک طرف, سورج ایک طرف, چاند ایک طرف, ہم میں سے فرد ایک طرف. بلکہ میں کہوں یہ سب کچھ ایک طرف اور ہم ایک طرف. پروردگار عالم نے ہمارے وجود میں اتنی نشانیاں اور اتنی آیتیں قرار دی ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے اگر انسان توجہ کر لے, زیادہ دور زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ دقت کی ضرورت نہیں ہے, بہت پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف توجہ کی ضرورت ہے. اگر توجہ ہو جائے تو خود بخود رستہ کھلتا چلا جائے گا. بے توجہی کا شکار افراد تو عزیزان گرامی سامنے کی چیز کو بھی نہیں سمجھتے نا. جو بے توجہی کا شکار لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے کی چیز بھی نہیں سمجھتے. گھڑی بیچنے والے کی دکان پہ جا کے آپ دیکھیے اسے خود کو گھڑی ٹائم کا پتہ نہیں ہوگا. آئینے بیچنے والے کے خود کے بال بگڑے ہوئے ہوتے ہیں.
ساری دنیا کو آئینہ بیچ رہا ہے کہ وہ اپنا چہرہ صحیح رکھے اور خود اس کا حال خراب ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس نعمتیں ہوں وہ توجہ بھی رکھتا ہو۔ کمال انسان کا یہ ہے کہ نعمتوں کے ہوتے ہوئے توجہ بھی رکھتا ہو۔ ہم اگر اپنے وجود پر تھوڑا سا غور کر لیں تو ہمارے اس چہرے کے اندر اللہ نے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں، بہت ساری نشانیاں پروردگار عالم نے صرف اس چہرے کے اندر رکھی ہیں۔ جی آپ غور فرما رہے ہیں، ہمارا بہت ساری باتیں ہیں، میں توحید کا موضوع میرا نہیں ہے ورنہ اس موضوع پہ بہت اچھا بولنے کی شاید صلاحیت رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، صرف ایک مثال دے کر گزر رہا ہوں، یعنی نتیجہ دے رہا ہوں، بہت ساری مثالوں کے بعد ایک نتیجہ دے رہا ہوں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا بدن جب تھک جاتا ہے تو یہ سو جاتا ہے۔ سو جاتا ہے تو کیا چیزیں سوتی ہیں؟ لامسہ، ذائقہ، شامہ، باصرہ، سامعہ۔ جی یہ 5 چیزیں جو ہمارے بدن کے اندر جی حواس خمسہ کے طور پر یاد کی جاتی ہیں، ان 5 کے ذریعے سے ہی مرکز تک پیغام جاتا ہے، مرکز بھی ان 5 کے ذریعے سے حکم صادر کرتا ہے۔ یہ بحث اتنی طویل ہے، صرف ایک اشارہ دے دیا ہے۔ 5 حواس خمسہ کے ذریعے سے پوری دنیا سے اس پیغام لیتا ہے، مرکز کو روانہ کرتا ہے، مرکز اس کا جواب دیتا ہے۔ یہاں ایک مرتبہ چوکھٹ پہ سر لگا، پیر میں ٹھوکر لگی، فوراً پیغام گیا کہ یہاں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو گرانے کی ہے اور گرنے کی ہے۔ اندر سے ایک حکم آیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ دیکھ کہیں اور رہے تھے، ہاتھ ان کا کسی جلتی ہوئی چیز پہ لگا، کسی جلتی ہوئی دیگچی پہ لگا، تو ایک مرتبہ فوراً اندر سے آواز آئی اپنا ہاتھ ہٹاؤ۔ یہ کتنی تیزی سے پیغام گیا اور کتنی تیزی سے پیغام آیا۔ اللہ کے حاضر اور ناظر ہونے کی دلیل ہے یا نہیں؟ اللہ محیط ہے پوری کائنات پر، اس کے اوپر دلیل ہے یا نہیں؟ یہ دلیل بات ہے، اللہ پوری کائنات کے اوپر محیط ہے۔ اس اپنے وجود کے اوپر اگر ہم غور کر لیں عزیزان گرامی تو ہمیں بہت کچھ نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ 5 چیزیں، میں نے ایک بات کی اسے مکمل کروں، یہ 5 چیزیں حواس خمسہ تھک جانے پر سو جاتے ہیں جی، اور نیند کو بھی اللہ نے نعمتوں میں شمار کیا ہے جی، نیند کو اللہ نے نعمتوں میں سے شمار کیا ہے۔ آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں، لمس کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، شامہ خوشبو بدبو کا کوئی اس دوران میں کوئی پتہ نہیں چلتا، ذائقے کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا جی۔ البتہ ان 5 میں سب سے آخر میں جو چیز کام کرنا چھوڑتی ہے، توجہ چاہوں گا، ان 5 سوتے ہوئے انسان کی ان 5 چیزوں میں جو سب سے آخر میں کام کرنا چھوڑتی ہے صلاحیت، وہ ہے سماعت۔ سننے کی صلاحیت جو ہے وہ سب سے آخر میں کام چھوڑتی ہے۔ بہت ساری چیزیں کام چھوڑتے چھوڑتے یہاں تک کہ سب سے آخر میں سننے، معلوم آپ سو رہے ہیں مگر آپ کے ارد گرد کو جو باتیں ہو رہی ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہے، بعد میں آپ نے بتایا آپ سمجھ رہے تھے ہم سو رہے ہیں، ہم تو سن رہے تھے، دیکھ تو نہیں رہے تھے نا۔ یہ سننے والی صلاحیت جو ہے سب سے آخر میں جاتی ہے۔ اللہ کا عجیب نظام ہے، اس سننے کی صلاحیت میں اتنا اس نے جی دم اور طاقت رکھی ہے کہ ماں کے شکم میں بھی پہلے سنتا ہے، دنیا میں سو جانے کے بعد بھی سنتا رہتا ہے، اور اس کے سننے کی صلاحیت کس درجے پر ہے کہ یہ قبر میں بھی لیٹ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ، صلوات پڑھے محمد۔ یہ سننے اور سننے کی صلاحیت قبر میں بھی رکھتا ہے، ماں کے شکم میں بھی رکھتا ہے۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، ڈاکٹر حضرات ذرا توجہ چاہوں گا ان سے۔ ماں کے شکم میں بچہ سب سے پہلے سننے کی صلاحیت کو لے کر آتا ہے، ابھی دنیا میں آتا نہیں ہے، سن رہا ہوتا ہے۔ سید رضی سید مرتضیٰ سے ان کے استاد شیخ مفید نے کہا کہ جب میں تمہیں پڑھاتا ہوں تو تم پہلے آگے سے آگے مجھے بتا دیتے ہو کہ میں یہ پڑھانے جا رہا ہوں، توجہ کر رہے ہیں؟ تو کہا ذرا اپنی والدہ سے پوچھ کے آنا کہ ماجرا کیا ہے۔ تو اپنی والدہ سے پوچھنے گئے، کہا کہ اماں ہمارے استاد کہتے ہیں کہ جب ہم تمہیں تو درس پڑھاتے ہیں تو تم ہم سے پہلے ہی سمجھ رہے ہوتے ہو، تمہیں پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھانے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے کون سی بحث پڑھا رہے ہیں، کون سی کتاب پڑھا رہے ہیں؟ استاد تمہارے شیخ مفید۔ کہنے لگے فلاں بحث پڑھا رہے ہیں، فلاں کتاب پڑھا رہے ہیں۔ کہنے لگے ہاں جب یہ کتاب تمہارے والد پڑھا رہے تھے اور تم میرے شکم میں تھے تو میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ان کا درس سنا کرتی تھی، تم دنیا میں آنے سے پہلے ہی درس سن چکے ہو۔ عزیزان گرامی، ہمارا دشمن اتنا بے وقوف ہے، ہم سے امام حسین کا نام چھڑوانا چاہتا ہے۔ ہمارا دشمن اتنا بے وقوف ہے، یہ ہم سے امام حسین کا نام چھیننا چاہتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں آنے سے پہلے حسین سے آشنا ہو،
सबसे आखिर में, मुझे माफ कीजिएगा मैं अपने मौजू से कुछ हटा हुआ हूं, लेकिन एक बात अच्छी है से जी मुकम्मल कर रहा हूं जी। सबसे आखिर में जो चीज अपना काम करना छोड़ती है वो है समाअत। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी बिल आखिर एक मरहला ऐसा आता है कि जब ये काम भी करना छोड़ देती है, यानी नींद गालिब आने का मतलब ही ये होता है कि अब ये सुन भी नहीं रहे, लेकिन शामा, जायका, लामेसा, बासरा, ये सारी सलाहियतें काम करना छोड़ गई, लेकिन सब सो गया। एक चीज ऐसी है जो सोता नहीं है, वो है दिल। सारा बदन सो जाता है, दिल नहीं सोता। इसका धड़कते रहना ही हयात की निशानी है। खबरदार ये मत समझना कि अगर कोई सो रहा है तो ये मर गया है। सोना और है, मरना और है। अज़ीज़ान गिरामी, मौला अली अपने सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं, हमारी मिसाल कायनात में ऐसी है जैसे बदन में दिल। हम होंगे तो दुनिया, इमामत भी समझ में आती है हमारे बदन से, इमामत भी हमारे बदन से समझ में आती है, हमारे वजूद से समझ में आती है, अकीदा तौहीद भी समझ में आता है। मिसाल तकरारी है, उससे कुछ बेहतर करके पेश कर रहा हूं। चंद साल पहले इसे ज़खाने में कह चुका हूं। हम एक जगह बैठे हुए थे, एक साहब कहने लगे, साहब आप लोगों की बातें हमें समझ में नहीं आती। बहुत से लोगों को हमारी बातें समझ में नहीं आती जी। हमारा मातम समझ में नहीं आता, हमारा रोना समझ में नहीं आता, हमारे काले कपड़े समझ में नहीं आते, हमारे अलम समझ में नहीं आते। अलबत्ता मुझे उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं करनी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि समझ में जब आएगा जब आप गौर करेंगे। ये वादी इश्क है, ये वादी मोहब्बत है, ये नजरियाती वादी है, ये एक तहरीक है, ये एक सकाफत है, ये एक तहजीब है, और तहजीबों की खातिर कुर्बानियाँ दी जाती हैं, सकाफतों की खातिर कुर्बानियाँ दी जाती हैं। इन्हें समझने की ज़रूरत है। वादी इश्क है। आपकी गली में अगर कोई शख्स दीवार को पत्थर मार रहा हो तो सारा महल्ला कहेगा पागल हो गए जी। लेकिन मिना की सरजमीन पर दुनिया के सारे पढ़े लिखे लोग, सारे साहिबाने सेहत लोग दीवारों को पत्थर मार रहे होते हैं जी। अगर मिना की सरजमीन पर दीवारों को पत्थर मारना समझ में आ जाता है तो अज़ीज़ान गिरामी ये मातम भी समझ में आना चाहिए। ये भी कहीं लग रहा है जाकर एक सवाल पड़ेगा बहुत सारी बातें हमारी समझ में नहीं आती। दावत फिक्र दे रहा हूं उन लोगों को, जरा गौर करें। ये आशिकों का कारवान है, ये आशिकों का काफिला है जी। हमने कहा साहब जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो हजरत की उम्र 40 साल की होगी। कहने लो हमारी बात साबित हो गई। हम ही तो कह रहे थे कि अभी पैदा नहीं हुए हैं, दुनिया में नहीं आए हैं, उनकी विलादत होनी है। हम ही तो कह रहे थे, तुम कहते आ रहे हो कि 1150 साल पहले दुनिया में आ चुके हैं। अगर 1150 साल पहले दुनिया में आ चुके हैं तो ये बात माने, या तुम्हारी ये बात माने कि उनकी उम्र 40 साल की होगी जब ज़ुहूर फरमाएंगे। हमने कहा वो बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। 1150 साल पहले आपकी विलादत हुई है और जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल के होंगे। कहने लगे देखें सारी बातें आपकी ऐसी होती हैं, समझ में नहीं आती। हमने कहा साहब आप गौर फरमाइए, परवरदिगार आलम का निज़ाम है, वो जिसकी उम्र को चाहे बढ़ा दे, वो जिसकी उम्र को चाहे रोक दे, जिसकी उम्र को चाहे रोके, जिसकी उम्र को चाहे बढ़ाए जी। इमाम की उम्र 1150 साल है इस वक्त, लेकिन इमाम की उम्र 40 साल की रखी हुई है। इसका फलसफा भी यह है कि पैगंबर ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। पैगंबर के साथ 313 पहले मुजाहिद थे, इमाम के साथ भी 313 पहले मुजाहिद होंगे। जो नबी का नाम था वो इनका नाम है, जो नबी की कुन्नियत थी वो इनकी कुन्नियत है, जो नबी का बदन था वो इनका बदन है, जो नबी के शमाइल थे वो इनके शमाइल हैं जी। हूबहू पैगंबर अकरम जैसा वजूद है जी। लिहाजा बिल्कुल मुशाबहत होने की वजह से वो भी 40 साल में मबूस हुए। सलमान पढ़े जरा मोहम्मद। ये भी जब ऐलान इमामत फरमाएंगे, ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल की उम्र होगी। कहने लगे बात हमारी समझ, आपकी समझ में नहीं आ रही, ये कैसे मुमकिन है कि 1150 साल का हो और वो 40 साल का दिखाई दे और 40 साल पर उसकी उम्र रुक जाए। मैंने कहा साहब ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जिसको चाहे बढ़ाए, जिसको चाहे उम्र रोक दे। कहने लगे होता नहीं है। मैंने कहा सबसे ज्यादा यही होता है।
کہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی آپ اپنے چہرے کو ذرا آئینے میں جا کے دیکھیے، آپ کی عمر 70 سال کی ہے. 70 سال پہلے جب دنیا میں آئے تھے تو سر کے بال بھی لے کر آئے تھے اور بھووں اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے. لیکن 70 سال میں اگر آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے. لیکن آپ نے آج تک نہ پلکوں کے بال کاٹے نہ بھووں کے بال کاٹے. عمریں دونوں کی ایک ہیں، ایک بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ، ایک رک کر بتا رہی ہے اللہ. تو اللہ اس پوری کائنات میں اپنی نشانیوں کو رکھتا ہے، اور ان نشانیوں کا تعلق بڑا گہرا ہے سرکار کی ذات سے. جو جتنا پیغمبر سے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ کے نزدیک ہوگا. آگے کی مجالس میں عرض کروں گا، جو جسے پیغمبر چاہیں وہ ہدایت پاتا ہے، یا جو پیغمبر کو چاہے وہ ہدایت پاتا ہے. آگے بات ہوگی کسی اور مجلس میں تفصیل سے بات ہوگی کہ قرآن مجید سے بات ہوگی. قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا کہ جو پیغمبر کو چاہتا ہے. اب جو پیغمبر جسے چاہتے ہیں اس کا مقام بہت بلند ہے. میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں تعلیمات قرآنی اور احادیث کی روشنی میں کہ جسے پیغمبر چاہیں اس کا مقام بہت بلند ہے. جملہ کہوں، مراد پیغمبر کا مقام بلند ہے، مگر اس کا مقام اس سے بلند ہے جو مرید پیغمبر ہے. توجہ دیکھیے آپ حضرات، مراد اور مرید کا فرق. پیغمبر جسے چاہے وہ مراد ہے. میں نہیں معلوم آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہے. پیغمبر جسے چاہے وہ مراد پیغمبر ہے، اور جو پیغمبر کو چاہے وہ مرید پیغمبر ہے. مقام دونوں کا بلند ہے لیکن مرید کا پیغام بڑا ہے. ضروری نہیں ہے جسے پیغمبر چاہے وہ ہدایت بھی پا جائے. میں آپ کو موضوع دے رہا ہوں اور اس کے بعد آیت سناؤں گا، اور آج نہیں سناؤں گا تاکہ آپ آیت سننے کے لیے یاد کریں. قرآن مجید کہہ رہا ہے میرے حبیب، عرض کروں گا آپ سے کیونکہ مجھے ایک خاص مقام پر ایک بحث کو مکمل کرنا ہے، شاید وہاں پر یہ بات ہوگی. بات اتنی ہے کہ پیغمبر جسے چاہ رہے ہیں وہ بڑا مقام رکھتا ہے. جو پیغمبر کو چاہتا ہے اس کا بھی مقام بہت بلند ہے. اور بس پیغمبر کے گرد پوری کائنات کا نظام ہے، نبی کے گرد پوری کائنات کا نظام ہے. تمام تر عظمتیں رکھنے کے باوجود حضرت عیسیٰ پیغمبر اکرم کی بشارت دے رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. میں تمہیں ان کمالات کے رکھنے کے باوجود بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے. مبشرن برسول، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں. آپ کی توجہات اگر میرے ساتھ ہیں تو ایک ظریف جملہ کہتا ہوں رجاؤں. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں رسول کی بشارت دیتا ہوں. ہم حضرت عیسیٰ کی بات مانیں کہ یہ پیدائشی رسول ہیں، یا ہم امت کی بات مانیں کہ 40 سال بعد رسول ہوئے؟ امت کہہ رہی ہے کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے. صلوات پڑھے محمد. ومبشرا برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. سب نبیوں نے نبی مکرم کی عظمت کا بیان کیا ہے. اور عزیزان گرامی، جو جتنا پیغمبر اکرم کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کا مقام بلند ہوگا. کل کی بات کو آج کی بات سے جوڑ رہا ہوں کہ دو ایسی ہستیاں ہیں، ایک سسر ایک بہو، ایک ابو طالب اور ایک فاطمہ زہرا. ایک مکی معاون ہے، ایک مدنی معاون ہے. ایک نے نبی کو مکے میں تنہا نہیں چھوڑا اور ایک نے پیغمبر کو مدینے میں تنہا نہیں چھوڑا. وہاں ابو طالب پناہ دے رہے ہیں، یہاں سیدہ فاطمہ پناہ دے رہے ہیں. اور پناہ دینے پر موٹی دلیل یہ ہے جو سب کے ذہنوں میں ہے، میں تطبیق دے رہا ہوں، میں جوڑ رہا ہوں، میرا کام زیادہ سے زیادہ یہ ہے اس مرحلے پر.
نبی کو جناب زہرا نے مدینے میں پناہ دی، اس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ نبی نے جناب فاطمہ کو اپنی ماں کا درجہ دیا ہے۔ فاطمہ تو ام انبیاء، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اور ماں کہتے ہی اسے ہے جو اولاد کو، بچوں کو، اپنی اولاد کو پناہ دیتی ہے۔ پیغمبر نے جملہ کہا ہی اس بنیاد پر ہے کہ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ بڑا مقام ہے سیدہ کا۔ دو ہستیوں کے خطابات، دو ہستیوں کی تقریریں، دو ہستیوں کے کلام کو اہل بیت نے اپنی نصاب زندگی کے طور پر لیا ہے۔ بنی ہاشم نے، بنی طالب نے، بنی ابو طالب نے اور خاندان بنی ہاشم نے اپنی ترقی کا راز، اپنی عظمت کا راز دو لوگوں کے کلام کو اور ان کی خطاب کو اور ان کے خطبات کو لیا ہے۔ جب جناب زید شہید کو حجاج ابن یوسف نے گرفتار کیا جی، تو حجاج ابن یوسف نے حضرت یحییٰ ابن زید، حضرت زید شہید، زید ابن علی، ان ہستیوں کو جب شہید کیا تو حضرت زید سے اس نے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ہونٹ کٹ چکا تھا، زخم بدن پہ بہت سے تھے گرفتاری کے موقع پر، اور جب لا کر دربار میں کھڑا کیا گیا تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ بہت علی علی کہتے ہو، بہت علی کا نام لیتے ہو، اب کیسا لگ رہا ہے؟ کہاں ہے علی جو بچائیں تمہیں؟ تانا دیا۔ تو حضرت زید شہید نے ایک فصیح خطبہ ارشاد فرمایا۔ شعراء کرام تشریف فرمائیں کہ اگر احساسات اور جذبات کے اوپر حالات اور مصائب اور پریشانیاں غالب ہوں تو نہ شعر اچھا ہوتا ہے، نہ خطاب اچھا ہوتا ہے، نہ نثر اچھا ہوتی ہے، نہ نظم اچھی ہوتی ہے۔ کمال ہے اس گھرانے کا، کمال ہے اس خاندان کا، انتہائی مصیبت میں بھی بہترین شعر کہتے ہیں۔ امام حسین کربلا میں انتہائی مصیبت کی کیفیت میں مناجات جو پڑھ رہے ہیں وہ شعر کے لہجے میں، وزن کے ساتھ مناجات پڑھ رہے ہیں، موزون کلام پیش کر رہے ہیں۔ ترکت الخلق طرا لہوا واتمت العیال علیک ارا، شعر ہے نا یہ، میں نے ساری مخلوق کو یا اللہ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ جب سب شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر کا لاشا دفنا کے جب کھڑے ہوئے تو پھر یہ کہا آپ نے، فرمایا میں نے ساری مخلوق کو تیرے لیے چھوڑ دیا، وَأَدَّمْتُ الْعَيَالَ لَكَ يَا أَرَاكَ، اور اب میں اپنے بچوں کو، اپنی سکینہ کو یتیم کر رہا ہوں تاکہ تجھے دیکھ سکوں، تیرا دیدار مجھے نصیب ہو جائے۔ اس کیفیت میں بھی میرا مولا امام حسین اشعار کہہ رہے ہیں، شعر کی صورت میں جی مناجات پڑھ رہے ہیں۔ یہی کیفیت اس گھرانے کے اور افراد کی بھی۔ حضرت زید شہید سے کہنے لگا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو حضرت زید شہید نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں ہر ایک جملے کے بعد مولا علی کی شان میں ایک آیت کی تلاوت ہوتی تھی۔ ہر ایک جملے کے بعد اپنی بات کے بعد اللہ کی بات سے مستند کر دیتے تھے، اور قرآن مجید کی آیات مولا علی کی شان میں پڑھ رہے تھے۔ تو آواز آئی علی کے علاوہ کوئی اور بات کرو، جملہ محسوس کریں گے حضرت زید شہید کا کیا ہے۔ ایک آواز آئی دربار میں سے کہ علی کے علاوہ کوئی اور بات کرو، تو بہت ہی انتہائی فصاحت کے ساتھ جواب دیا، تم نے ذکر علی چھیڑا ہے، تم نے کہا کہ علی کیسے محسوس ہو رہے ہیں، علی کہاں ہے، اب علی کا کیسے ذکر کرو گے، علی تمہیں بچانے نہیں آئے جی۔ تو حضرت زید شہید نے فرمایا تم نے کہا ہے کہ علی کا ذکر کروں، میں علی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں۔ اور دوسرا جملہ فرمایا اتنہانا عن تلاوت القرآن، تم مجھے تلاوت قرآن سے روکتے ہو یا ذکر علی سے روکتے ہو؟ یہ ذکر علی ہے جس کو میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں جی۔ تو زید شہید نے جب یہ جملے کہے تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ تم بنی ہاشم، خاندان بنی ہاشم اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو؟ فصاحت و بلاغت تمہارے ہاں اتنا کیوں ہوتی ہے، ایسے کیوں ہوتے ہو؟ کہاں سے سیکھ گیا ہے تم نے بولنا؟ یہ الفاظ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تمہارے اندر جرأت کیسے آ جاتی ہے؟ تو بے ساختہ فرمایا دیوان ابو طالب سے اور خطبہ فاطمہ زہرا سے۔
کے ایک بھائی ہیں، ان سے جب کسی نے یہ سوال کیا کہ تمہارے الفاظ بڑے اچھے ہوتے ہیں، تم بولتے بہت اچھا ہو، اہل بیت کے افراد بولتے بہت اچھا ہیں، ان کے یہاں کلام بڑا مرصع ہوتا ہے، بڑا ہی مقفع اور مسجع ہوتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے خاندان میں دستور چلا رہا ہے کہ ہمارے بچے کو دیوان ابو طالب حفظ کروایا جاتا ہے، دیوان ابو طالب حفظ کروایا جاتا ہے، خطبہ فاطمہ زہرا ہمیں حفظ کروایا جاتا ہے، ہم ان خطبات کو پڑھ کر فصاحت کو حاصل کرتے ہیں۔ ایک سنی عالم دین لبنان کا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے شکیب ارسلان بہت بڑا نام ہے، ادبیات عرب کے اندر شکیب ارسلان کا نام بہت بڑا نام ہے۔ شکیب ارسلان کی شان میں اور ان کی تمجید میں سیمینار منعقد ہوا اور انہیں اسٹیج پہ بٹھایا گیا تھا، بڑے بڑے لوگ ان پہ مقالہ پڑھ رہے تھے کہ یہ اتنے بڑے ادیب ہیں، انہوں نے فلاں ادب کا گوشہ نکالا ہے، انہوں نے فلاں چیز کو پیش کیا ہے۔ عربی ادب میں شکیب ارسلان بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ باتیں ہو رہی تھی، نظامت کرنے والا جب ہر کچھ دیر کے بعد اپنے احساسات کا اظہار کرتا تھا تو اسی دوران اس نے ایک جملہ کہا کہ دنیا عرب میں، عربی ادب میں دو ہستیاں ایسی گزری ہیں، توجہ چاہوں گا، دنیا ادب میں، عربی ادب کی دنیا میں دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے آگے کوئی ادیب ٹھہر نہیں سکتا، ایک علی اور ایک شکیب ارسلان۔ تو آپ یقین جانیے وہ فوراً کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے اور جا کے مائک لے لیا اس سے، کہنے لگے تم نے کیا کہہ دیا؟ جملہ محسوس کریں گے شکیب ارسلان کا، مسلمان نہیں ہے، ہاتھ میں مائک لے کر کہنے لگا تم نے کیا کہہ دیا؟ علی بن ابی طالب کو ایک قوی ہیکل تصور کرو، ایک بہت لمبا چوڑا قوی ہیکل وجود تصور کرو علی بن ابی طالب کو، اور اتنے قوی ہیکل وجود کے پیروں میں جوتا تصور کرو، اور اس جوتے میں تسمہ تصور کرو، اور اس تسمے میں سینکڑوں تار تصور کرو، اور شکیب ارسلان کو علی کے مقابل جوتے کے تسمے کے تاروں میں سے ایک تار تصور کرو۔ ہاں میں اور علی صلوات ہے محمد بات آگے بڑھے گی۔ یوں ہی اہل بیت عصمت و طہارت کے قریب لوگ مجبوراً نہیں ہیں، لوگ مجبوراً ہیں اہل بیت کے قریب، کوئی رستہ ہی نہیں ہے، کوئی دروازہ ہی نہیں ہے جو جا کر تسکین پائے۔ مولا علی کے علاوہ، اہل بیت پیغمبر کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جا کے انسان کے وجود کو تسکین ملے، اس لیے کہ ائمہ اہل بیت نے جو خدمت کی ہے، خود مولا کائنات نے، جناب ابو طالب نے، جناب زہرا نے فن کا استعمال کیا ہے، اور فن کا مقابلہ فن سے ہو سکتا ہے، بس جملہ لے رہے ہیں آپ، بات میں کیا کہہ رہا ہوں، فن کا مقابلہ سوائے فن کے نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت عصمت و طہارت کے دروازے پہ آج آنے پر دنیا مجبور ہے، کہیں اور نہیں جا سکتی۔ نہج البلاغہ کو اور صحیفہ سجادیہ کو کسی اور کے نام کے ساتھ جوڑ کر یہ کاروان زیادہ نہیں چلے گا، بہت عرصے تک یہ نہیں کر پاؤ گے، اس لیے کہ نہج البلاغہ پکار کر بتاتی ہے کہ بولنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، صحیفہ سجادیہ کی دعائیں بتاتی ہیں کہ بولنے والا کون ہونا چاہیے۔ جو آج خیانتیں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، وہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں صحیفہ سجادیہ کو فلاں کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کیا پریشانی ہے جی؟ اس لیے کہ امام سجاد صرف صحیفہ سجادیہ میں تو نہیں ملتے، لیکن اور لوگوں کو اس کے ساتھ اگر یہ نام جوڑ دیا جائے گا تو وہ وہاں کچھ اور ملیں گے، کہیں اور کچھ اور ملیں گے، تو زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے جی۔ اس گھرانے کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے فن کا سہارا لیا ہے، فن کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور فن کا مقابلہ فن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لاؤ ادب کو سامنے لاؤ۔ حضرت ابو طالب نے پورا دیوان حضرت ابو طالب کا موجود ہے، اور جناب زہرا کا کہ 6 خطبے موجود ہیں، ان 6 خطبوں میں بی بی نے ایک خطبہ آپ نے مردوں سے خطاب کیا ہے، اور 5 خطبے جناب زہرا نے عورتوں سے خطاب کیے ہیں۔ جناب زہرا مؤسسے تشیع ہیں، جناب فاطمہ زہرا بنیاد رکھنے والی ہیں تشیع کی۔
شیعت بغیر فاطمہ کے تصور میں نہیں آتی. شیعت اور جناب زہرا دو چیزیں نہیں ہیں. شیعہ ہے ہی وہ جو فاطمی ہو، اور فاطمہ زہرا کے نام سے ہی تشیع کی بنیاد ہے. آج اتنا مجمع، آج یہ پوری دنیا میں عزاداری، آج یہ پوری دنیا میں احتجاجی عمل، آج یہ گریہ وزاری کے ذریعے سے اپنے مخالف کو اور اپنے ظلم کرنے والے افراد کو توجہ دلانا، ان کے ظلم کی طرف توجہ دلانا. جی بند ہو گیا موبائل یا نہیں؟ اور لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ عبرت حاصل کریں. ایک سلمان پڑھیں ذرا محمد علیہ. اس سے بلند سلوات دیا کریں. تشیع کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ شیعت کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ توجہ چاہوں گا. جناب فاطمہ زہرا نے شیعت کی بنیاد رکھی ہے. تشیع کی بنیاد جناب فاطمہ زہرا نے رکھی ہے. آپ کے بغیر تشیع کا کوئی تصور نہیں ہے. دو کام سیدہ نے کیے ہیں جن کی وجہ سے شیعت کی بنیاد پڑی. ہم سے ناراض ہونے والے ہم سے ناراض نہ ہو. اگر ناراض ہونا ہے تو اس سے ناراض ہو جس سے ناراض ہونا اللہ سے ناراض ہونے کے مترادف ہے. اگر ناراض ہونا ہے تو اس سے ناراض ہو جس سے ناراض ہونا آخرت میں جہنم رسید ہونے کے مترادف ہے. اس لیے کہ واحد ذات ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے میں ناراض ہوں، جس سے میں ناراض ہوں اس سے اللہ ناراض ہے. سیدہ کی رضایت معیار رضایت پروردگار بن گئی. سیدہ کی ناراضگی معیار ناراضگی پروردگار قرار پائی. اور تشیع کی بنیاد رکھی ہے. میرا حق بنتا ہے، میرے کو فریضہ بنتا ہے کہ میں ان بچوں کے اور جوانوں کے ذہن میں وہ جملے ڈالوں کہ جن سے یہ جگہ جگہ استفادہ کر سکیں. تشیع کی بنیاد جناب زہرا نے رکھی ہے. دو کاموں کے ذریعے سے توجہ میری طرف رہے. دو کاموں کے ذریعے سے جناب زہرا نے، ایک مولا علی کی ولایت کا دفاع کر کے، سب سے پہلی مدافع ولایت علی. میں نہیں جانے دوں گی علی کو، میں تمہارے حوالے نہیں کروں گی علی کو. جو علی کا بدن تمہارے حوالے نہ کرے بولی وہ علی کی کرسی تمہارے حوالے کیسے کرے گی؟ جی وہ علی کی امامت تمہارے حوالے کیسے کرے گی؟ میں فاطمہ کو نہیں دوں گی. اپنے اوپر دروازہ برداشت کر لیا، اپنے اوپر زخم اپنے لے لیے، تکلیفیں اٹھا لی. نہیں میں نہیں جانے دوں گی علی کو. آخری لمحے تک جناب زہرا نے مولا کائنات کا دفاع کیا ہے جہاں تک فاطمہ سے ممکن ہوا. سخت باتیں ہیں، تاریخ کے حقائق ہیں، اور بہت ہی ملفوف انداز سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک ولایت مولا کائنات کا دفاع اور ایک مطالبہ فدق اور مولا علی کی ولایت کا دفاع. یہ دو چیزیں ہیں جس نے تشیع کی بنیاد ڈالی ہے. جی جس نے تشیع کی بنیاد ڈالی. ایک کا تعلق عقیدے سے ہے، ایک کا تعلق عمل سے ہے. ایک کا تعلق صداقت سے ہے، ایک کا تعلق امانت سے ہے. سیدہ فاطمہ زہرا نے صداقت پر بھی سوالیہ نشان ڈال دیا، امانت پر بھی سوالیہ نشان ڈال دیا. صلوات پڑھیں گا محمد. جی آپ کی توجہات مجھے زیادہ چاہیے. میں بہت زیادہ ملفوظ بولوں گا، اس سے زیادہ کھل کے بات کرنا متحمل نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے. جناب زہرا نے دو کام کیے ہیں، ایک مطالبہ فدق اور ایک ولایت مولا علی کا دفاع. ان دو کاموں کے ذریعے سے تشیع کی بنیاد ڈالی ہے. ہم سے ناراض نہ ہو کہ شیعہ ایسا کیوں ہے. ہم فاطمہ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. اور اپنے خطبے میں جو آپ نے مردوں سے ارشاد فرمایا ہے، توجہ ہے میرے ساتھ، جو مردوں سے آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جو دربار میں جو مسجد میں جا کر زہرا نے خطبہ دیا ہے، اس میں کہتے ہوئے خطبہ اللہ کی تمجید کر کے جو جملہ پہلا ارشاد فرمایا ہے وَعَلَمُوا اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں. آیت اللہ مرتضی عسکری لکھتے ہیں کہ جناب زہرا کا یہ جملہ ہم پر واجب کرتا ہے کہ ہم فاطمہ زہرا کو پہچانیں. اعلموا، پہچانو انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. لہذا تقریریں، تحریریں، تاسیسات ہمارے ادارے بننے چاہیے بی بی کے نام پر. بی بی کی خواہش ہے، بی بی چاہتی ہیں کہ فاطمہ کے نام پر ادارے بنے.
ہماری کتابیں، ہماری تحریریں جناب زہرا کے نام پر اور جناب زہرا سے متعلق ہونی چاہیے. ہماری تقریروں میں بغیر فاطمہ زہرا کے تقریر مکمل نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ایک عرصے سے ہم اپنی کوشش کرتے ہیں کہ عشرے کے آغاز میں جناب زہرا کا ذکر ہو. بانی مجلس بھی ہیں، غمگسار حسین بھی ہیں، میزبان فرش ازا بھی ہیں، اور اعلموا انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ. جی جناب زہرا بنیاد رکھنے والی ہے تشیع کی، شیعت کی بنیاد بی بی نے رکھی ہے. توجہ چاہوں گا اس منزل پر. عزیزان گرامی، موٹی دلیل دے رہا ہوں، واضح دلیل دے رہا ہوں، آپ کی تقویت کی دلیل دے رہا ہوں. نبی مکرم کے دشمن سے لا تعلقی ہر کوئی کر سکتا ہے، جہاں ہو کہہ سکتا ہے اور کر سکتا ہے. مولا علی کے دشمنوں سے لا تعلقی کوئی کہیں بھی ہو اور وہ مولا علی کے دشمنوں سے لا تعلقی کا اعلان کر سکتا ہے. امام حسن کے دشمنوں سے لا تعلق رہنے والا کسی بھی خیمے میں ہو سکتا ہے. امام حسین کے دشمن سے لا تعلقی کا اظہار کرنے والا کسی بھی خیمے میں ہو سکتا ہے. لیکن فاطمہ زہرا کے دشمن سے لا تعلقی کا اعلان کرنے والا اس خیمے میں ہوگا، کسی اور خیمے میں نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آج بھی جناب فاطمہ زہرا سے تعلق جوڑنے والے کو شیعہ کہتے ہیں. کیا کہنے سبحان اللہ. ساغر نقوی صاحب ایک مشہور شاعر تھے، میرے پاس وقت تنگ ہے بھائی، مجھے معاف کیجیے گا. ساغر نقوی صاحب کراچی کے ایک شاعر تھے، وہ مجھ سے بیان کر رہے تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ فرما رہے تھے کہ ایک جگہ وہ قصاب کی دکان پر گوشت خرید رہے تھے. ایک قصائی نے پوچھا تمہارا دوسرے مسلمانوں سے جھگڑا کیا ہے؟ تو ساغر صاحب نے فرمایا کہ ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. کہنے لگے پھر یہ اختلاف کس بات کا ہے؟ کہا ہم جناب فاطمہ کے پیچھے ہیں. جناب فاطمہ زہرا کا باغ تھا فدق، وہ نہیں دیا گیا، بی بی ناراض رہی، اس بنیاد کے اوپر ہم بی بی کے پیچھے ہیں. ابھی وہ کھڑے تھے کہ دو تین لوگ اور بھی آ گئے. انہوں نے کہا بھائی تمہارا ان سے کیا جھگڑا ہے میر صاحب سے؟ کہنے لگا ہمارا تو ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. کہا نہیں، یہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا کوئی باغ تھا، وہ مانگنے گئی تھی اور بی بی کو نہیں دیا. کہنے لگے ہاں تاریخ میں یہ واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بی بی گئی تھی لینے کے لیے. پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ بی بی کا نہیں تھا. اب وہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ بی بی کا نہیں تھا، بی بی مانگنے ضرور گئی تھی مگر وہ باغ بی بی کا نہیں تھا. تو ایک مرتبہ بھونڈے سے، روکھے سے الفاظ میں جی اس قصائی نے ایک جملہ کہا جو اچھا جملہ ہے. کہنے لگا نبی کی بٹیا تھی، نہیں بھی تھا تو دے دیتے. دو چیزیں ایسی ہیں، ایک خطبہ فدق، میرے یہاں جو دوست بیٹھے ہیں میں ان سے معلوم چاہتا ہوں، خطبہ فدق اور ولایت مولا علی کا دفاع. جناب زہرا آج بھی تشیع کی تقویت کا سبب جناب زہرا کا ذکر ہے. کس نے مولا کائنات پر تبرہ شروع کروایا؟ کس نے ممبروں سے گالیاں کہلوائیں؟ میں کیا کروں، بھونڈا نہیں بولوں گا تو یہ بچہ نہیں سمجھے گا. اور یہ بچہ تو پھر سمجھتا ہے جو بوڑھے بوڑھے بچے ہیں نا. کس نے مولا کائنات پر ممبر سے گالیاں کروائیں؟ 80 سال تک مولا علی پر گالیاں ہوتی رہی ممبر سے. 80 سال تک مولا کائنات پر ممبر پر بیٹھنے والا پہلے گالی دیتا تھا، معاف کیجیے گا مجھے، پہلے مولا پہ تبرہ کرتا تھا، پہلے مولا پہ لعنت کرتا تھا. مجھے معاف کریں گے، میں روکھے الفاظ میں بول رہا ہوں. سب و شتم نہیں سمجھ میں آئے گا اس بچے کو. سب و شتم کیا ہے؟ کیا کروں میں؟ اس بچے کو نہیں سمجھ میں آئے گا سب و شتم کیا ہے. مجھے بزرگ معاف کریں گے جی. 80 سال کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے، جو ایک بہتر حاکم مسلمین تھا، اس نے آ کر حکم نامہ جاری کیا کہ آج کے بعد علی پر تبرہ نہیں ہوگا، آج کے بعد علی پر لعنت نہیں ہوگی. وہ بھی جناب فاطمہ کی وجہ سے، وہ بھی جناب فاطمہ. ایک یہودی کو تیار کیا اس نے اور کہا کہ تم دربار میں آؤ گے، تمہیں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، تم آ کر شور مچاؤ گے اور پھر آ کر یہ کہو گے جیسے میں بلاؤں گا تو یہ سب کچھ کہو گے. سب کچھ اسے سکھایا. اور اس دن سارے علماء کو دربار میں اس نے بلا دیا، جتنے بڑے بڑے مفتی تھے سب کرسیوں پر بٹھا لیے گئے. اسی اسنا میں دروازے پہ ایک شور مچا. کہا بھائی کیا ماجرا ہے؟ کیا کوئی یہودی ہے، غیر مسلم ہے؟
وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، امیر سے ملنا چاہتا ہے. کہ وقت لے کر نہیں آیا اس لیے ہم واپس کر رہے ہیں. کہا نہیں، اب دروازے پر آ گیا ہے، آنا چاہتا ہے، بلا لو، کیا کہنا چاہتا ہے. آ کر سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بھائی کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ہماری اہم گفتگو ہو رہی ہے، علماء کے ساتھ اجلاس ہو رہا ہے ہمارا. کہنے لگا جی میں آپ کے پاس آیا ہوں، اگر جان کی امان ہو، مجھے قتل نہیں کیا جائے گا تو ایک میری خواہش ہے، ایک میرا مطالبہ ہے، ایک میری خواہش ہے، اس پہ عمل کیا جائے. کہنے لگا کہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. یہودی عمر ابن عبدالعزیز سے کہتا ہے میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تلواریں نکلنا شروع ہو گئیں، لوگ اٹھنا شروع ہو گئے، آوازیں کسنا شروع کر دی. کوئی آگے بڑھا کے بدتمیزی کی ہے، اس کو پکڑو، اس کو مارو. فوراً آواز دی خاموش، خاموش رہو، خاموش رہو، اس سے سنو کیا کہہ رہا ہے. اس نے گستاخی کی ہے میری. ایک یہودی ہے، مسلمانوں کے خلیفہ کی بیٹی مانگ رہا ہے، مسلمانوں کے امیر کی بیٹی مانگ رہا ہے. ایک غیر مسلم ہے. جی کہا بھائی تم نے جرأت کیسے کی؟ کہنے لگا مجھے تو بڑا حوصلہ دیا آپ لوگوں کے نظریے نے. آپ تو خلیفہ ہیں اور پیغمبر کے خلیفہ ہیں. جب پیغمبر اپنی بیٹی اسے دے سکتے ہیں جس پہ آپ لعنت کرتے ہو، تو آپ تو پیغمبر کے خلیفہ ہیں، تو آپ اپنی بیٹی مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ تو ایک مرتبہ گردن جھکا کے رونا شروع ہو گیا عمر بن عبدالعزیز، اور بہت دیر تک روتا رہا. آواز دی اسے کرسی دے کے بٹھاؤ. بٹھا دیا گیا. پھر اس نے ایک ایک کر کے مولویوں کی طرف، مفتیوں کی طرف دیکھنا شروع کیا. سب خاموش تھے. کہا یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو مجھے فتویٰ دو کہ میں اپنی بیٹی دے دوں، اور اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو پھر تم سے سوال ہے کہ تم علی پر لعنت کرتے ہو، تم علی پہ تبرہ کرتے ہو. علی کون ہے؟ نبی کی بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے. کہا مجھے حکم دو میں کیا کروں. اس نے ہلا کے رکھ دیا ہمیں. سارے مفتیوں سے فتویٰ لیا کہ آج کے بعد اسے بند کر دیا جائے. اس کے بعد اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ میں نے یہ ساری مثال عزیزو اس لیے دی کہ مولا کائنات کی ولایت کی دفاع، مولا کائنات کے ولایت کا دفاع اپنی زندگی میں بھی کیا، اور بعد میں بھی فاطمہ کی وجہ سے علی کی ولایت کا دفاع. تشیع کی بنیاد جناب زہرا کی وجہ سے. چلیے کچھ دیر کے لیے اس قبر میں چلیے جہاں حسین رخصت ہوا ہے. راوی کہتا ہے کہ امام حسین کو بلایا گیا دربار ولید میں. یزید کی طرف سے نامہ آیا ہے کہ حسین سے بیعت لے لو، اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر اتارو. امام مقاصد خبر دینے گیا کہ آپ سے آج رات دربار ولید میں ملاقات طے پائی ہے. حضرت نے اپنے ہمراہ جوانان بنی ہاشم، جوانان بنی ابو طالب کو لیا. جیسے ہی دربار میں داخل ہونے لگے فرمایا عباس تم رک جاؤ، اے مسلم تم رک جاؤ، عبداللہ محمد رفیہ تم لوگ رک جاؤ، اس لیے کہ مجھ سے گفتگو ہونی ہے. البتہ اگر میری آواز اونچی ہو تو سمجھ لینا کوئی مجھے تکلیف دے رہا ہے، سمجھ لینا کوئی مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے. حضرت دربار میں چلے گئے. ولید اور مروان دونوں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت کو خط دیا کہ یہ یزید کی طرف سے خط آیا ہے. امام نے اسے پڑھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ حسین بن علی سے بیعت لے لو، اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر اتار دو، حسین کو مار دو. امام نے اسے لپیٹا، واپس رکھتے ہوئے فرمایا کہ رات کی تاریکی ہے، کل سورج نکلنے دو، سارے مدینے والوں کو بلاؤ، اہل مدینہ کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرو. یہ کہہ کر امام لوٹ رہے تھے کہ مروان نے ولید سے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. امام نے جب یہ سنا نا کہ یہ مجھے مارنے کی بات کر رہا ہے تو امام فوراً مڑے اور آپ نے بے ساختہ فرمایا اتقتلنی انت اب ہوا ابن زرقہ، اے نیلی آنکھوں والی کی اولاد، تو مجھے مارے گا یا تو مارے گا؟
दोनों से आपने खिताब किया, तू मारेगा या तू मारेगा, कौन है तुम में से जो मुझे मारेगा, पहले तय करो कौन मुझे मारेगा। जब इमाम ने ये जुमला कहा तो क्योंकि इमाम की आवाज ऊंची हो गई थी, हजरत अब्बास दरबार में आ गए, तलवार आपके हाथों पर है। इमाम हुसैन ने बढ़कर दस्ते शमशीर पर हाथ रखा, फरमाया अब्बास ये मदीना है, करबला नहीं है। अब्बास तुम्हें करबला के लिए ज़ख़ीरा किया गया है। अजरुकुम अल्लाह। दरबार से इमाम निकले हैं और उसके बाद आपने हज़रतों अपने घर का रुख नहीं किया, जनाब इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब के घर का रुख किया। जैसी खबर हुई बीवी को कि भाई हुसैन दरवाजे पर, फौरन एक मर्तबा आवाजें देना शुरू की कि आओ संभालो मेरा भाई आया है। कनीज़ें दौड़ी, गुलाम दौड़े, वहां से बीवियां आगे बढ़ी, इमाम हुसैन को दरवाजे पे जाके सलाम किया, बोला भैया घर में आ जाइए। फरमाया नहीं ज़ैनब हम अपने घर जा रहे हैं, तुम्हें बस एक खबर देने आए, कल हम मदीना छोड़ रहे हैं और ज़ैनब अपनी तैयारी करो, तुम्हें हमारे साथ जाना है। बाद रिवायात में है कि जनाब मौलाए कायनात ने जनाब ज़ैनब की जब अक़्द का तय किया तो इमाम हसन से फरमाया था कि ज़िम्न अक़्द ज़ैनब के ज़िम्न अक़्द एक शर्त लगाना, और शर्त ये लगाना कि जब ज़ैनब हुसैन के साथ जाना चाहे तो अब्दुल्ला नहीं रोकेंगे। ये क्योंकि पहले से तयशुदा मंसूबा था ना, वाक़या करबला हादसा नहीं हुआ है, वाक़या करबला तसादुफन और हादसतन नहीं हुआ है, ये तयशुदा था। जनाब ज़ैनब से फरमाया तैयारी करो हम मदीना छोड़ रहे हैं। और उसके बाद सुनेंगे अल्लाह क्या किया इमाम हुसैन ने। इमाम गए हैं अपनी मादरे गिरामी की खबर, और ऐसे गए हैं जैसे कोई छोटा बच्चा माँ के करीब जा रहा है। और जन्नतुल बकी में या जहां जनाब ज़हरा की कब्र थी, रावी कहता है बीबी मौला गए हैं तारीकी में उस जानिब और अपनी माँ की कब्र पर बैठकर कुछ मुनाजातें पढ़ी हैं, मुनाजात की हैं। अजब नहीं कब्र से ज़हरा की आवाज आई हो, हुसैन तुम मदीना छोड़ो मैं बकिया छोड़ रही हूँ। अल्लाह। उसके बाद गए हैं पैगम्बर अकरम की कब्र पर, और पैगम्बर की कब्र से इमाम हुसैन ने गुफ्तगू की है और कब्र से जवाब भी आया है। हाँ हुसैन ये वही सफर है जिसके लिए तुम्हें ज़ख़ीरा किया था। हाँ हुसैन मदीना छोड़ दो तुम्हारा नाना तुम्हारे साथ है। हाँ हुसैन मदीना छोड़ दो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये वही सफर है। अजब नहीं नबी से इजाजत लेने गए हो कि क्या ये वही सफर है। जब इमाम हुसैन ने इरादा कर लिया, दूसरे दिन महफिलें तैयार होने लगी, हज़रत कनातें लगा दी गई, महल बनी हाशिम में सुना दी गई कि यहाँ काफिला तैयार हो रहा है, अहले महल्ला अपना गुजर बदलते हैं। महफिलें तैयार हुई, बीवियां महफिलों पर बैठना शुरू हुई, एक एक करके बीवी महफिल पर बैठी। रावी कहता है कि एक बीवी बाहर आई तो जनाब अली अकबर ने सहारा दिया, कुछ देर बाद एक और बीवी आई तो जनाब अब्बास ने सहारा दिया, कुछ देर के बाद एक और बीवी आई तो जनाब कासिम ने सहारा दिया, और मुख्तलिफ शहजादे मुख्तलिफ बीवियों को सवार करवाते रहे। एक मर्तबा बैतुल शरफ से एक ऐसी बीवी बाहर आई, वहां से अब्बास दौड़े, वहां से हुसैन उठे, वहां से अली अकबर आए। पूरे जमाना में बनी हाशिम ने एक ऐसी बीवी है जिसे सवार कराया। वो बीवी कौन है? वो ज़ैनब खुदा के सिवा में जब काफिला ज़नारो तैयार हो गया, इमाम हुसैन अपने घोड़े पर बैठना चाहते हैं कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा मौला आपके घर की जो बीवियां हैं, मुअम्मर बीवियां हैं, मुस्लिम बीवियां हैं, जो ज़ईफ़ुल उम्र ख़वातीन जो नहीं जा रही है इस काफ़िले में, वो आपको बुला रही है। आपकी फूफी उम्मे हानी आपको बुला रही है, आपकी माँ जनाबे उम्मुल बनीन आपको बुला रही है, आपकी नानी जनाबे उम्मे सलमा आपको बुला रही है। इस घर की जो बीवियां हैं, अजब नहीं एक बहन एक बेटी भी हो जो बुला रही है। जी कहा आपके घर की वो बीवियां जो नहीं जा रही वो आपको बुला रही है। इमाम फौरन अपनी सवारी से दूर हटे, फिर दोबारा हवेली में चले गए, फिर बैतुल शरफ में चले गए। क्या देखा ये आसा लिए हुए अपनी अपनी जगह पर खड़ी हुई। इमाम ने आगे बढ़कर सबको सलाम किया, बीवियों हमने तो आपसे रुख़्सत ले ली थी, हमने आपसे इजाजत ले ली थी, आपको कह दिया था हम जा रहे हैं, आपने इस वक्त में क्यों हमें याद किया है। जनाब उम्मे सलमा ने फरमाया हुसैन ये शीशी तुम्हारे नाना लेके गए और इस शीशी में खाक है, तुम्हारे नाना ने कहा था कि अगर ये खाक खून में तब्दील हो जाए तो ऐ उम्मे सलमा समझ लेना मेरा हुसैन मारा गया। ऐ हुसैन मुझे ऐसा लगता है यही वो सफर है जिसमें तुम्हारा लौटना नहीं है, तुम्हारी वापसी नहीं है। फरमाने लगे हाँ हाँ
فرمانے لگے حسین پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے اللہ زینب کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے. زینب کے اسیری کے ذریعے سے اللہ اپنا دین بچانا چاہتا ہے. جناب ام ہانی سے فرمایا کہ اماں آپ نے کیوں بلایا ہے؟ فرمانے لگی حسین ہمارے گھر کا پرانا دستور ہے جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے نا تو ہمارے گھر میں جو جناتنیاں ہیں وہ رونا شروع کر دیتی ہیں. رونے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے گھر کے کونوں سے چھتوں سے رونے کی آوازیں عورتوں کی آتی ہیں. اے حسین کل رات سے ہماری حویلی میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. فرمانے لگی ہاں یہ جن میرے اوپر ماتم کر رہے ہیں, یہ جناتنیاں میرے اوپر نوحہ پڑھ رہی ہیں, یہ میری اماں یہ میری پھوپھی مجھے رخصت کر رہی ہے. جناب ام المؤمنین سے پوچھا آپ مجھے کیوں یاد کر رہی ہیں؟ فرمانے لگی ہے حسین اے میرے آقا زادے تمہارے بابا حسین نے مجھ سے عہد اس لیے کیا تھا کہ میں ایک شجاع بیٹا تمہارے حوالے کروں. میں عباس کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس وفاداری کا حق ادا نہ کر پائے. میں کیسے یقین کروں کہ میرا بچہ تمہارے کام آئے گا؟ امام حسین نے مڑ کر دیکھا جناب عباس کھڑے ہوئے تھے. آواز دے کر عباس قریب آؤ, اپنی ماں کو یقین دلاؤ, اپنی ماں ام المؤمنین کو یقین دلاؤ کہ تم میرے کیسے کام آؤ گے. جناب عباس قریب آئے, کہا اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا میں حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. خدا کسی وقت میں اٹھائے بتاؤ جلدی نہیں ہے, مجھے 2-4 منٹ اور دے دیجیے. جناب عباس نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا. امام حسین نے بیویوں سے رخصت لی اور اس کے بعد میں اپنے قافلے میں آگے شریک ہوئے. اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے قافلے کو آگے لے کے چلے. یہ قافلہ چلتے چلتے پہنچا ہے مکہ المکرمہ. عزیزانو مکے میں امام حسین نے کئی مہینے قیام رکھا. 28 رجب سے 8 ذی الحجہ تک امام نے 8 ذی الحجہ کو مکہ المکرمہ کو چھوڑا. اور اس وقت چھوڑا جب ساری دنیا حج کرنے کے لیے مکے میں آ رہے ہیں. عجیب انداز تھا. سب دیکھ رہے ہیں کہ حسین مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور حسین ابن علی ایک سوال چھوڑ رہے ہیں کہ میں مکہ کیوں چھوڑ رہا ہوں. جب امام نے مکے کو ترک کیا کچھ فاصلے پر مکے سے نکلے تھے کہ ایک مقام پر امام حسین نے جناب عباس سے فرمایا عباس یہاں قیام کرو. ایک منزل آئی, فرمایا یہاں قیام کرو. اور جیسے ہی اس منزل پر قیام کا حکم دیا گیا امام نے رخ کیا ہے کوفے کی طرف اور آواز دی علیک السلام یا ابی مسلم, میرا بھی سلام ہو اے بھائی مسلم. جناب عباس قریب آ کر کہتے ہیں, علی اکبر قریب آ کر کہتے ہیں بابا کیا چچا مسلم آ گئے ہیں؟ فرمایا نہیں, کوفے میں میرے بھائی کو غربت میں مارا جا رہا ہے. مسلم غربت کے عالم میں شہید کیے جا رہے ہیں اور مسلم نے دارالامارہ کی چھت سے مجھے سلام کہا. حضرت اللہ حق نہیں ہوئے گا دارو آج 2 محرم ہے. مسلم نے دارالامارہ کی چھت سے جب انہیں شہید کیا جا رہا تھا تو رو کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے ابو عبداللہ حسین میرا سلام ہو. وہاں حسین ابن علی نے جواب دیا علیک السلام یا ابی مسلم. جناب علی اکبر نے پوچھا چچا مسلم آ گئے؟ فرمایا نہیں, کوفے میں مسلم کو غربت میں مارا جا رہا ہے. جناب عباس قریب آئے, فرمانے لگے مولا کیا ماجرا ہے, کیا ہو رہا ہے کوفے میں؟ فرمایا عباس ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. امام حسین نے جناب عباس کو کیا منظر دکھایا کہ دارالامارہ کی چھت پہ جناب مسلم کے سر پر تلوار ماری جا رہی ہے. یہاں تلوار مارا جانے کا لگانے کا مرحلہ آیا, وہاں امام حسین سے جناب عباس سے فرمایا مولا آپ مجھے اتنی دور سے منظر دکھا سکتے ہیں تو مجھے پہنچا بھی سکتے ہیں. مولا میرا بھائی اکیلا ہے,
لیے کہ سکینہ دیکھ رہی تھی جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اسے شفقت کی جاتی ہے۔ اگر نہیں سکینہ کو انتظام رہا ہو میرا بابا مارا جائے گا، پورا اسلام میرے سر پہ ہاتھ رکھے گا، لیکن تماچے مارے گئے، گوشت والے بھیجے گئے، دامن میں آگ لگ گئی۔ اے بابا یہ کیسی یتیمی ہے؟ اللہ الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. صلوات. سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت کریمہ پروردگار عالم اپنے کلام میں اصحاب پیغمبر اور آوان پیغمبر کی تعریف کر رہا ہے۔ بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پیغمبر کی مدد کی، بڑی عظمت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے سرکار دو جہاں کی حمایت کی، بڑا مقام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے نبی مکرم کی فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یعدی حقه المجتهدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد. رسالت میں آپ کی حمایت کی. بہت برا وقت تھا، بہت مشکل وقت تھا، بہت پریشانیوں کا وقت تھا، سخت وقت تھا. اس وقت میں جن لوگوں نے سرکار کا ساتھ دیا ان کی عظمت قرآن مجید میں روشن ہے. اللہ اس کائنات میں اگر کسی کو دیکھتا ہے تو وہ نبی کو دیکھتا ہے، اور نبی مکرم جسے دیکھیں اللہ اسے پسند کرتا ہے. گویا اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک اگر عظمت ہے تو وہ سرکار دو جہاں کی ہے. اور جس نبی کی بھی عظمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے
ان سارے نبیوں نے آخری نبی کے آنے کی بشارت دی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا وجود بھی صاحب عظمت اس وجہ سے ہے کہ وہ نبی کے پیارے تھے۔ اہل بیت کا مقام بھی اگر بلند ہے تو اس وجہ سے کہ اہل بیت پیغمبر ہیں۔ اصحاب پیغمبر کا بھی اگر مقام بلند ہے تو اس وجہ سے کہ اصحاب پیغمبر ہیں، یعنی جتنی نسبتیں ہیں وہ سب پیغمبر سے ہیں۔ اور بعض افراد تو جب عقلی دلائل سے اللہ کو نہیں سمجھ پاتے تو کہتے ہیں اللہ کو بھی اللہ کو ماننے کے لیے جی پیدائشی طور پر صالح ہونا ضروری ہے۔ سرکار دو جہاں نے ایک خاتون کو دیکھا جو چرخہ کاٹ رہی تھی۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کے وجود پر کوئی دلیل ہے؟ حضرت نے فرمایا اس عورت سے پوچھو۔ جب اس عورت سے پوچھا گیا کہ اللہ بھی ہے یا نہیں تو اس نے وہ دستہ جو اس کا کام کا اس چرخ کا جو دستہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ وہ پہیہ چلتے چلتے آہستہ ہونے لگا اور ایک وقت آیا کہ وہ رک گیا تو کہنے لگی کہ یہی دلیل ہے۔ دوسرے والے نے پوچھا کہ کیسے یہ دلیل ہے؟ کہنے لگی اتنا سا پہیہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو یہ ساری کائنات کیسے چلے؟ اللہ کے وجود پہ دلیل اندر سے ہے۔ اللہ نے ہمارے اندر اپنی نشانیوں کو قرار دیا ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم پوری کائنات میں اپنی نشانیوں کو رکھیں گے اور اس کے نفس میں، انسانوں کے نفوس میں اپنی نشانیوں کو رکھیں گے کہ اپنے اوپر غور کرتے چلے جائیں، انہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر صرف ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ دیر اپنے اوپر غور کر لیں تو نہ صرف اللہ سمجھ میں آ جائے گا، رسول بھی سمجھ میں آ جائیں گے، علی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پورا نظام ہدایت ہمارے وجود کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ اس لیے مانتے ہیں کہ پیغمبر انہیں مانتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو سلوات پڑھیں اللہ محمد۔ یہ بات واضح رہے میرے نوجوان ساتھیوں پر کہ اللہ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل عقلی ہے۔ عقل اللہ کو سمجھاتی ہے، یہ عقل ہماری عقل یہ اللہ کو سمجھاتی ہے۔ اگر کوئی ہمارے پاس گواہی نہ ہو تو خود ہمارا وجود ہمارے اندر سے ایک پکار اللہ کی وحدانیت پر ہوتی ہے، اور اللہ کو سمجھنے کے لیے کسی اسکول یا مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے فطرت کو سالم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر فطرت سالم ہے تو اللہ کا وجود سمجھ میں آئے گا۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کوئی پروفیسر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مجتہد ہو تو وہ اللہ کو اچھا سمجھتا ہے، وہ اللہ کو زیادہ سمجھتا ہے۔